قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پورے قرآن کریم میں جس صورت کو قرآن کریم کا سردار بمعنی خلاصہ جس میں موجود ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر اس کو ہم غور اور بنظر غائر دیکھیں تو ایسے سمجھیں ہم نے مکمل کا مکمل قرآن پاک کا خلاصہ دیکھ لیا۔ تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کے مضامین اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے احکامات دیے ہیں یہ چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب لکھائی، ترتیب کتابت کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، لیکن یہ ترتیب نزول کی پہلی صورت نہیں ہے۔ نازل ہونے میں جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، جو ابھی ماشاءاللہ ہمارے حضرت حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور میں ایک بات سوچ رہا تھا، 4 نسلوں تک تو میں ان کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم کے محافظ لوگ ہیں، یعنی محمد ان کے والد صاحب حافظ رفعت یہ حافظ، ان کے والد صاحب قاری عبداللطیف صاحب استاذ الحفاظ، ان کے والد صاحب حضرت مولانا غلام صدیق صاحب وہ حافظ، آگے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک سلسلہ تو ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم نے کئی نسلوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اللہ پاک یوں ان کے اس خدمت کو جاری اور ساری فرمائے۔ تو پہلی صورت تو وہی اتری ہے جو ابھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہلی صورت لکھنے میں یہ رکھی گئی۔ اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے اترنے کے بعد خود فرمایا تھا اس آیت کو اس جگہ رکھ دو، اس صورت کو اس جگہ رکھ دو۔ آج جو قرآن کریم الحمد کے الف سے والناس کی سین تک ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا اور لکھوایا ہوا ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہے، توجہ رکھنا۔ میں سورۃ الفاتحہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ اور چند باتیں بطور تفسیر آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے، اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو ایک اور نام دیا ہے جو قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ اس سورت کا نام ہے، اور سورت کا نام بعض اوقات لفظ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مراد اور مطلب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ قرآن کریم کا لفظ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اس جگہ کا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی ابتدائیہ ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 میں رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ صورت دی ہے جو سبعًا من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور قرآن کریم دیا ہے، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے 55 نام امام عز الدین شذلہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے 55 نام ذکر فرمائے ہیں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الرحمہ ہے، سورۃ الشفاء ہے، یعنی مختلف اس کے نام ہیں، یعنی جو اس کی صفات تھیں اس کی بنیاد پہ اس کے نام کو رکھا گیا۔ اب اس سورت کو بار بار دہرانے والا کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں بطور قرآن نازل ہوا، اور مدینہ طیبہ میں القاء فی الروح نازل ہوا۔ القاء فی الروح کا معنی ایک آیت اور سورت جو پہلے اتر چکی ہوتی تھی، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی اس حکم کو دوبارہ لاگو کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی یاد دوبارہ تازہ فرما دیتے۔ اس کو کہتے ہیں روح فی القلب۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کئی مرتبہ اس سورت کی یاد دہانی کرائی گئی، اس لیے اس کو مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی سورت وہ ہے
جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور مدنی صورت وہ ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ کیا معنی؟ بعض اوقات ایسی آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہیں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو وہ آیت مدنی ہوتی ہے اگرچہ مکہ میں اتر رہی ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا والی جو آیت ہے، یہ آیت مدنی ہے، اتری مکہ مکرمہ میں۔ تو بھائی مدنی کیوں ہے؟ بھائی یہ ہجرت کے بعد اتری ہے، تو جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی ہے۔ تو یہ سورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے، ورنہ مدینہ طیبہ میں بھی اس کو دہرایا گیا ہے۔